سلام علیکم. بات کرو بھائی. وعلیکم السلام. علیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ پاکستان سے. پاکستان کس شہر؟ میں گجرات. گجرات. کیا نام ہے گجراتی بھائی؟ میرا نام عباس. عباس صاحب شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ. حکم کریں بھائی. جی یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ حدیث ہے معجم الکبیر. المعجم الکبیر. جی ہاں. حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کے جلد نمبر صفحہ نمبر بتاؤ. جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 63 ہے. جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 63. جی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 63. حدیث نمبر 11,093. صفحہ نمبر 63 حدیث 11,093. اوکے جی حضور حدیث فی الجنت شجرۃ ما علیہا ورقۃ. حضور فرماتے 11,093. ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے. اس درخت کے پتے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین. ٹھیک. جی ہاں یہ میں آپ کو یہ حدیث دکھاتا ہوں عزیزوں. اس حدیث کے متعلق بات کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی. المعجم الکبیر سلیمان ابن احمد الطبرانی کی. ٹھیک ہے نا. جلد نمبر 11 اور 12. ٹھیک ہے 11 اور 12. دار احیاء التراث العربی میں کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہ صفحہ نمبر ہے 56. میری جو چھاپ ہے اس میں صفحہ نمبر 56 ہے. ٹھیک ہے 56. اور یہ حدیث نمبر ہے 1193. صحیح ہے. عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت شجرۃ او ما فی الجنت شجرہ شک علی بن جبیل ما علیہا ورقۃ الا مکتوب علیہا. جنت میں ایک شجرہ ہے کہ اس کے پتوں پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ابو بکر فلان عمر فلان عثمان فلان. ٹھیک ہے نا. 1193. صحیح ہے. صحیح ہے بھائی. حدیث صحیح پڑھی ہے نا او بھائی؟ ٹھیک پڑھی آپ. ہاں اب دیکھو 1193 قال في المجمع وفيه علي بن الجميل الرقي وهو ضعيف ورواه ابن حبان في المجروحين وقال علي بن الجميل الرقي يضع الحديث وضعا. فرمایا کہ علی بن جمیل الرقی جو ہے جھوٹی حدیث بناتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب خود بولو تمہارے اپنی کتاب میں اسی کتاب کے ذیل میں لکھا ہے. تو نہیں آپ جو بولتے ہیں تو ایک جھوٹے شخص جو خود وضاع حدیث تھا جھوٹی حدیث بناتا تھا اس کی حدیث پہ کوئی اعتبار ہے؟ اور بولو کیا نام تھا آپ کا؟ آصف نام تھا نا. آصف صاحب. آصف ہی نا. عباس فرام گجرات. عباس فرام گجرات. مزید بولو. مزید یہ ہے کہ حضور نے جب ہجرت فرمائی تھی تو غار میں حضور کے ساتھ کون تھا؟ غار میں اس میں مطلب کیا ہے آپ کا؟ غار اہم ہے یا مسجد اہم ہے؟ غار میں غار ثور میں جب حضور نے 3 دن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سا افضل ہے؟ مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں ہے جو ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے؟ نہیں مسجد الحرام افضل ہے. مسجد الحرام جو کعبہ شریف ہے وہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مدینہ منورہ میں گنبد خضراء اس پہ ہے سبز رنگ کی گنبد ہے وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے؟ جواب دو نا بھائی. کون سا افضل ہے؟ غار افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ گنبد افضل ہے. مسجد افضل ہے نا. جنت ہے بھائی. روضۃ من ریاض الجنہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو قرآن مجید فرماتے ہیں کہ بلکہ اسلامی تاریخ میں تو یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی تھے وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے بیت اللہ الحرام میں ان کے ساتھ کون بیٹھتا تھا؟ کبھی مسلمان بیٹھتا تھا کبھی کافر آ کے بیٹھتے تھے نا ساتھ. اور بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے بھائی؟ بیٹھتے تھے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے.
اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر کافر بھی آ جاتے تھے، یہودی بھی آ جاتے تھے، منافق بھی آ جاتے تھے. آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ آتے تھے. اچھا ہاں، 2 منٹ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ، کون سا سورہ مبارکہ ہے؟ المعارج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. منافق آپ کے ساتھ آتے ہیں اور یہ دل میں کافر ہوتے ہیں، آپ کے دائیں بیٹھتے ہیں، آپ کے بائیں بیٹھتے ہیں، اور یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جانے والے ہیں. کلا، کبھی نہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے. انا خلقناہم مما یعلمون، کبھی اللہ فرماتے ہیں میں کبھی ان کو جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا. تو یہ عزیزو، غار سے تو افضل مسجد الحرام ہے، غار سے افضل تو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، ہر طرح کا آدمی آ کے بیٹھتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں غار میں کون تھا، غار میں کون تھا؟ غار کی کیا خاصیت ہے بھائی؟ کہ اگر کوئی آیت ہے آپ کے پاس، کوئی روایت ہے، کوئی دلیل، عقلی دلیل ہے کہ اگر غار میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو نا تو آپ، یہ آپ کے لیے فضیلت ہے. لیکن مسجد میں اگر ساتھ ہوں تو وہ فضیلت نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں. میری بات بھی سن. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے ساتھ غار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اس اخرجہ الذین کفروا. بلی اس آیت میں حضرت ابو بکر ہے. ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ ثانی حضرت ابو بکر نہیں، ثانی پیغمبر ہیں، ثانی پیغمبر ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب اذ ہما فی الغار. دیکھو عزیز، اب قرآن کی ترجمہ صحیح طرح سے پڑھو، تراجم دیکھو. ثانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذ اخرجہ ان لم تنصروه فقد نصر اللہ. مسلمان تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تو صحابہ کی مذمت ہو رہی ہے. یہ آیت مدح میں نہیں ہے، یہ مذمت میں ہے. دیکھو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے. آج یہ غزوہ موتا کے وقت آیا، غزوہ موتا کے وقت کہ صحابہ جو ہیں وہ نخرے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے، تو آپ نصرت نہیں کر رہے، تو اس وقت بھی نصرت نہیں کی تم لوگوں نے. جب اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، ثانی اثنین، وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرا تھا، 2 آدمیوں میں سے دوسرا تھا. ہاں، 2 آدمیوں میں سے دوسرا تھا. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر 2 آدمی ہوں تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 آدمی ہوں کتنے ہوتے ہیں؟ 2. اگر 2 آدمی ہو تو کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہوتے ہیں بھائی. نمبر ہے، یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. اور نمبر مدح کے لیے نہیں ہوتی، نمبر مدح کے لیے نہیں ہوتے. مدح کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر قرآن کہیں فلانی عالم ہے، فلانی باتقوا ہے، فلانی آپ کا ولی ہے، فلانی مطہر ہے، فلانی اس کا بہت مومن ہے، یہ مدح کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ 2 ہیں آدمی، اگر 2 ہیں بھائی وہ 2 ہی ہیں. اگر اس میں مد ہوتا نا تو پیغمبر کو اول بولتے. اگر اس میں کوئی مدح کی کوئی وجہ ہوتی، کوئی جنبہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 2 نہ بولتے. تم نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا وہ جب 2 آدمیوں میں سے دوسرا تھا. جو وہ بھائی اگر 2 مسلمان ساتھ ہیں تو وہ 2 ہیں. آپ مجھے بتاؤ بھائی، جواب دے دو. 2 مسلمان ساتھ ہوں تو کتنے ہیں؟ 2 ہیں. 2 کافر ہوں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 2. 1 مسلمان 1 کافر ساتھ ہوں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 3 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، 2 بندے ہیں؟ 2 بندے. 2 بندے. 1 مومن ہے، 1 منافق ہے، کتنے ہیں؟ 2. تو اس میں مدح کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس میں مدح کیا ہے؟ ثانی اثنین میں 2 میں سے دوسرا. اگر مد ہے نا، اگر کوئی مد ہے وہ مجھے بتاؤ کہ میں سمجھ لوں کہ اس میں مدح یہ ہے. ایک منٹ. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کوئی نہیں کر رہا، وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں مدح کیا ہے؟ نہیں، اگر حضرت ابو بکر صدیق کی شان اگر کم ہے حضرت مولا علی سے، تو وہ پہلے خلیفہ کیوں ہے؟ نہیں ہے نا، ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ وہ نہیں ہے، فراڈ سے خلیفہ بنائے نا. اللہ نے ان کو تو خلیفہ نہیں بنایا نا. وہ بھائی ابھی دیکھیں وہ ایسے زبردستی خلیفہ بن گئے نا، وہ سیاست سے بنے ہیں. وہ پیغمبر نے تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا نا بھائی. بات تو سنیں، بات آپ کہتے ہیں بات باقی فدق، جب حضرت عمر، آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے بی بی فاطمہ پہ دروازہ گرایا. ابھی رات کتنے بجے ہو گئے بھائی عباس بھائی گجرات میں؟ کتنے بجے ہوں گے؟ 1 بج گئے ہیں. ابھی آپ سو جاؤ بھائی.
ہاں چھوڑ دو، ہماری بھی جان چھوڑ دو اور ویورز کی بھی یہ جان ایک چھوڑ دو، سوال آپ کا چلے جواب جاؤ. آپ صحیح سوال کہہ رہے ہو، کا جواب آپ تو صحیح دے کہہ دو. رہے ہو، وہ صحیح کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم سو جاؤ.